بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بروز اتوار جمادی ثانی کی 22 تاریخ تھی۔ کہتے ہیں کہ اسی تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یہ جو 4 سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ، تو ان میں جو 3 سلسلے ہیں وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ البتہ یہ جو سلسلہ نقشبندیہ ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور آج ہی کے دن سلسلہ نقشبندیہ کے مشہور و معروف بزرگ عالم دین حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی رحمہ اللہ بھی انتقال کر گئے۔ اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے اور امت مسلمہ کو ان کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ وہ عجیب ایک جادوئی شخصیت کے مالک تھے جو ان کو دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جیسے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ اس طرح کے واقعات کے ان کو چہرے کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو میرے علم میں یہ تو نہیں ہے کہ حضرت کو دیکھ کر کسی نے اسلام قبول کیا ہو، لیکن یہ تو ہے کہ ان کو دیکھ کر کے بہت سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے چہرے کو دیکھ کر۔ تو جو ان کو دیکھتا تو بس دیکھتا رہ جاتا، اور جو ان کی کتابیں پڑھتا تو ان کی کتابیں پڑھنے میں ایسا گم ہوتا کہ اس کا دل کرتا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بس حضرت کی کتابیں پڑھا کرے۔ آپ خود پڑھ کے دیکھیے گا، حضرت نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کو دیکھیے گا۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد ایک دوسری گفتگو ریکارڈ کراؤں گا جس میں حضرت کی جو کتابیں ہیں تمام کی تمام کوشش کروں گا کہ سب کا احاطہ کر کے ان کا تعارف لوگوں کے سامنے آ جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کتابوں سے استفادہ کریں۔ تو جو ان کی کتابیں پڑھنا شروع کر دے تو بس پڑھتا رہ جائے، جو ان کے بیانات کو سنے اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ بس حضرت کو سنتا رہے۔ 2011 میں جب وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے تو وہاں کی کچھ رودات بھی سن لیجئے۔ دارالعلوم دیوبند وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑی سے بڑی شخصیت بھی دارالعلوم دیوبند آ کر بہت چھوٹی معلوم ہونے لگتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو تو چھوڑیے، یہاں کے طلبہ بھی کسی بڑی شخصیت سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ خود یہاں اتنی عظیم اور بڑی شخصیات موجود ہیں کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو سب اس کو پھیکے نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے حضرات کسی سے متاثر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہاں کے حضرات عام طور سے کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ کوثار یہاں دب جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں۔ لیکن جب حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مجددی، جن کو اس وقت رحمہ اللہ کہتے ہوئے کلے جموں کو آ رہا ہے، جب وہ یہاں تشریف لائے تو یہاں کے طلبہ اساتذہ بھی حضرت پیر صاحب سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جس نے ان کا بیان سنا اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ ان کے بیانات میں جو بھی شریک ہوا وہ دھاڑے مار مار کے رویا اور اس کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ اس زمانے کے جو طلبہ ہوں گے ان سے رودات سنیے گا تو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے جب حضرت کے بیانات ہو رہے تھے پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کے، حضرت کے بیانات میں جو مجمع بیٹھتا تھا وہ دھاڑے مار مار کے روتا تھا کس طرح سے۔ دارالعلوم دیوبند کے کئی اساتذہ جو نہ صرف یہ کہ حضرت پیر صاحب سے وابستہ ہوئے بلکہ کئی ایک ان کے خلفاء میں سے بھی ہیں۔ حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں اور حضرت پیر صاحب کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، اور خود وہ اس طرح کی شخصیت کے مالک ہیں کہ ان کے بارے میں یہ ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا کہ وہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے وابستہ ہوں گے، اس لیے کہ وہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاد تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کی جو شخصیات ہیں ان کو قریب سے جانتے ہیں اور خود اس لائق ہیں کہ لوگ ان کے سامنے زانوی تصوف طے کریں۔ لیکن ان کی ذات پر حضرت پیر صاحب کی شخصیت کا ایسا اثر ہوا کہ حضرت پیر صاحب کے ہو کر رہ گئے، اور ایسے حضرت پیر صاحب کے دامن سے وابستہ ہوئے کہ پھر کبھی کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ یہ صرف ایک مثال ہے، ورنہ تو آپ کو نہ جانے کتنی مثالیں مل جائیں گی کہ بڑی بڑی شخصیات حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ سے وابستہ ہوئیں اور انہی کی ہو کر رہ گئیں۔ حضرت پیر صاحب جب دارالعلوم دیوبند تشریف لائے تھے تو اس موقع پر حضرت نے اپنی معلومات کی بنیاد پر بعض اس طرح کے واقعات بھی سنائے کہ جن کے بارے میں اب دارالعلوم ہے، ظاہر ہے یہاں تو اگر کوئی اس طرح کی بات کر دے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، تو بعض اس طرح کے واقعات سنائے کہ جو مستند نہیں تھے۔
تو فوراً دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ حضرت مفتی سید صاحب پانچ پور رحمۃ اللہ علیہ تو حیات تھے اس وقت، جو بڑی شخصیات تھیں، انہوں نے توجہ دلائی کہ یہ باتیں تو آپ کی صحیح نہیں ہیں. تو حضرت نے اگلی نشست کے اندر فوراً اپنی باتوں سے جو ہے رجوع کیا. اہل علم کی شان یہ ہوتی ہے کہ جیسے ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ تو مستند نہیں ہے، تو صحیح نہیں ہے، تو فوراً رجوع کر لیتے ہیں. تو اس موقع پر یہ باتیں بھی پیش آئی. اب سے تقریباً 15 سال پہلے حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ جب ہندوستان تشریف لائے تھے اور دیوبند ان کا آنا ہوا تھا، تو اس موقع پر حضرت مولانا ندیم الوائدی رحمہ اللہ، جو حضرت مفتی یاسر ندیم الوائدی دامت برکاتہم علیہ کے والد محترم ہیں، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا. اس مضمون کے کچھ اقتباسات آپ سماعت فرمائیں. انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ صوفی بزرگ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی اور اس وقت رحمہ اللہ ان دنوں ہندوستان تشریف لائے ہوئے ہیں. اپنے دورہ ہند کے تیسرے مرحلے میں وہ دیوبند بھی تشریف لائے اور 4 روز قیام کر کے حیدرآباد چلے گئے. قیام دیوبند کے دوران انہوں نے متعدد چھوٹی بڑی مجلسوں سے خطاب کیا. ان کی تشریف آوری کے لوگ شدت سے منتظر تھے اور دور دور سے سفر کر کے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے اور ان کی تقریریں سننے کے لیے دیوبند پہنچے ہوئے تھے. یوں تو دیوبند میں دارالعلوم کی برکت سے سال کے 12 مہینے دینی اور علمی شخصیتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، مگر شیخ ذوالفقار کی آمد کا واقعہ اپنے آپ میں بالکل انوکھا واقعہ ہے. یہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ شیخ کی آمد کا واقعہ اپنے آپ میں بالکل انوکھا واقعہ ہے. اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس طرح آئے جیسے صحرا کی سخت دھوپ میں ہوا کا خوشگوار جھونکا میسر آ جائے اور روح میں اتر کر اندر تلک شاداب و سرشار کر جائے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا. اہل دیوبند کو یہ 4 تاریخی دن مدتوں یاد رہیں گے اور دیر تک ان کے روحانی وجود کی مہک دیوبند کی فضاؤں میں رچی بسی رہے گی. آگے انہوں نے لکھا تھا کہ اس دور قحطی الرجال میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی کا وجود کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں. وہ اس امت کا ایک زندہ معجزہ ہیں. انہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور ان کی باتیں سن کر دلوں میں سوز اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ تقریباً یہی جملے ہر اس شخص کی زبان پر ہیں جس نے ان 4 دنوں میں سے کوئی ایک لمحہ بھی ان کے ساتھ گزار لیا ہے یا ان کی باتیں دل کے کانوں سے سن لی ہیں. واقعی کوئی زمانہ اللہ کے نیک بندوں سے خالی نہیں رہتا. اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہے بڑے سے بڑا کام لے لیتا ہے. ماضی قریب میں جو کام سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے تھانہ بھون کی خانقاہ میں کیا، ان کے بعد جو کام ان کے باکمال خلفاء حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، پھر ان حضرات کے خلفاء شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن گنگوئی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور ان حضرات کے بالواسطہ یا بلا واسطہ جانشینوں نے جو خدمات انجام دی، جو کام کیا، آج وہی کام پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی انجام دے رہے ہیں. اصل میں تو یہ کام حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے روحانی اولاد کا تھا جو دارالعلوم دیوبند سمیت ہزاروں مدارس میں بکھری ہوئی ہے، لیکن انجام دے رہے ہیں شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی مجددی، جو اصطلاحی معنوں میں اس روحانی سلسلے سے وابستہ نہیں اور نہ اس سلسلے زرین کے باقاعدہ فیض یافتہ ہیں. ہو سکتا ہے کہ شیخ کی آمد اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے ہو جس طرح لوگ ان کی مجلسوں میں ٹوٹ پڑے اور جس طرح ذوق و شوق کے کانوں سے ان کے مواعظ کا ایک ایک لفظ انہوں نے سنا اور دل میں اتارا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رائے حق کے طلبگاروں کی کمی نہیں ہے. تشنگان شوق بے شمار ہیں، بس ایک رہنما کی ضرورت ہے جو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دے، اور ایک صاحب دل ساقی کی ضرورت ہے جو میں حق پلا کر تشنا کاموں کی پیاس بجھا دے. آگے انہوں نے لکھا تھا کہ لفظ پیر سے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی بوڑھے اور عمر رسیدہ بزرگ ہوں گے جنہیں لوگوں کے سہارے سے چلنا پڑتا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ابھی 60 سال کے بھی نہیں ہوئے. ابھی جو حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کا انتقال 72 سال کی عمر میں ہوا ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ابھی 60 سال کے بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ صحت بھی اچھی ہے، بلند قد و قامت اور معتدل جسامت کے ساتھ ان کی صحت قابل رشک ہے. ہم نے اپنے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے جن پر نگاہ پڑتی تھی تو ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی. بعین ہی یہی کیفیت پیر صاحب کی ہے. چہرہ ایسا منور و تازہ اور شاداب کے نگاہ پڑے تو ہٹنا بھول جائے. لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ، آنکھوں میں یاد الہی کا سوز اور تڑپ، طبیعت میں حد درجہ انکسار اور تواضع، اپنی ہر ادا سے گہری چھاپ چھوڑنے والی شخصیت،
اہل دیوبند کو مدتوں یاد رہے گی۔ مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کی پیدائش 1953 کو صوبے پنجاب پاکستان کے شہر جھنگ میں ایک کھرل خاندان میں ہوئی۔ ان کے والدین نہایت دیندار اور عبادت گزار تھے۔ گھر میں نماز تلاوت کا بڑا اہتمام تھا، یہاں تک کہ تہجد کی بھی پابندی ہوتی تھی۔ اپنی والدہ محترم کے بارے میں حضرت پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ والدہ ماجدہ بھی پابند صوم و صلات تھیں۔ راقم جب 3 برس کی عمر کا تھا تو رات کے آخری پہر میں والدہ صاحبہ کو بستر میں موجود نہ پا کر اٹھ بیٹھتا، دیکھتا تھا کہ وہ سرہانے کی طرف مصلی بچھا کر نماز تہجد پڑھنے میں مشغول ہیں۔ راقم منتظر رہتا کہ نماز کب ختم ہوگی۔ والدہ صاحبہ نماز کے بعد دامن پھیلا کر اونچی آواز سے رو رو کر دعائیں مانگتی۔ راقم نے اپنی زندگی میں تہجد کے وقت جس قدر اپنی والدہ صاحبہ کو روتے دیکھا ہے، کسی اور کو اس قدر روتے نہیں دیکھا۔ بعض اوقات والدہ صاحبہ راقم کا نام لے کر دعائیں کرتی تو راقم خوشی سے پھر بستر پر سو جاتا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا ندیم الواجدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یقیناً یہ والدہ محترمہ کی دعائے سحر گاہی اور نالے نیم شبی کا نتیجہ ہے کہ آج ان کے بیٹے کا نام پورے عالم میں گونج رہا ہے اور ان سے دلوں کی اصلاح کا کام لیا جا رہا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ کی تعلیم اسکولوں اور کالجوں میں ہوئی۔ انہوں نے کئی عصری کورس کیے۔ 1972 میں BSc سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر کے اسی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ اور جس زمانے میں وہ انجینئر بن رہے تھے اسی زمانے میں جمناسٹک، فٹ بال، سوئمنگ کے کیپٹن اور چیمپئن بھی رہے۔ ان حالات میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کوئی طالب علم دین کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ معجزہ ہوا۔ انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ نادرہ بھی پڑھا، ابتدائی دینیات، فارسی اور عربی کی کتابیں بھی پڑھی، قرآن کریم بھی حفظ کیا، یہاں تک کہ جب وہ لاہور یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے ان کا تعلق عمدۃ الفقہ مصنف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ سے ہو گیا، جو نقشبندیہ سلسلہ کے ایک صاحب نسبت بزرگ تھے۔ شیخ ذوالفقار نقشبندی رحمہ اللہ نے ان سے مکتوبات مجدد الفسانی رحمہ اللہ سبقاً پڑھی۔ ان کی وفات کے بعد وہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب نقشبندی مجددی کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ 1983 میں خلافت سے سرفراز کیے گئے۔ اپنے مرشد کی وفات کے بعد وہ پوری طرح دین کے کاموں میں لگ گئے۔ کئی سال امریکہ میں گزار کر اب مستقل طور پر وہ جھنگ میں مقیم تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے متعدد دینی ادارے ان کی سرپرستی اور اہتمام میں چل رہے تھے۔ 50 سے زائد ملکوں کے اصلاحی و تبلیغی دورے بھی حضرت والا فرما چکے ہیں۔ انگریزی زبان پر عبور حاصل ہے۔ انہیں دینی علوم کو عصری اسلوب میں اور مخاطب کی زبان میں پیش کرنے کا غیر معمولی طور پر ملکہ حاصل ہے۔ ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں صرف آخری عشرے میں افریقی ملک زامبیا میں حضرت گزارا کرتے تھے، جہاں حضرت اپنے مریدین اور خلفاء کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ہر سال حج کے ایام میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مجلسیں لگتی تھیں اور بے شمار عقیدت مند ان مجلسوں میں ان سے استفادہ کرتے تھے، گویا سال کے 12 مہینے ان کا فیض جاری رہتا تھا۔ حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمہ اللہ ہی لکھتے ہیں کہ مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی کو علماء دیوبند سے بڑی عقیدت ہے اور یہ عقیدت ان کی ہر تقریر اور تحریر سے جھلکتی ہے۔ آپ ان کی کوئی بھی تقریر سن لیں یا کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو علماء دیوبند کا ذکر ضرور ملے گا۔ یہ عقیدت ہی ان کے ہندوستان آنے کا سبب بنی۔ افسوس انہیں بعض مقامات کا ویزا نہیں مل سکا، ورنہ تھانہ بھون، گنگو نانوتا، رائے پور اور سہارنپور جیسے مقامات پر جہاں کبھی بزرگوں کی خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، ان کا دل جانے کے لیے بڑا بے چین رہا۔ جب کوئی سبیل جانے کی نہ نکل سکی تو دہلی سے دیوبند کا سفر انہوں نے شاملی اور تھانہ بھون کے راستے سے کیا، تاکہ اگر ان بستیوں میں اندر نہ جا سکیں تو کم از کم ان بستیوں کے باہر سے تو گزر جائیں۔ علماء دیوبند کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے جذبات قابو میں نہیں رہتے، خود بھی روتے ہیں اور سننے والوں کو بھی رلاتے ہیں۔ وہ بارہا کہتے ہیں کہ اکابر علماء دیوبند تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت کے وہ افراد ہیں جنہیں اللہ نے 1400 سال بعد پیدا فرمایا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے۔ حضرت کی زبان میں بہت تاثیر تھی، تقریریں تو بہت لوگ کرتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں کرتے ہیں، الفاظ کا سما باندھ دیتے ہیں، لیکن جب لوگ مجلسوں سے اٹھتے ہیں تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے آئے تھے ویسے ہی رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عام سی سادہ سی باتیں اس سوچ کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مولانا ندیم الواجدی فرماتے ہیں کہ ہرچے از دل خیزت بر دل ریزت کا صحیح مشاہدہ حضرت پیر صاحب کی تقریریں سن کر ہوا۔ وہی باتیں جو بار بار کتابوں میں پڑھیں، وہی قصے جو زندگی بھر پڑھتے اور سنتے رہے،
ان کی زبان سے سنے تو بالکل نئے محسوس ہوئے۔ ان کی آواز کا سوز اور دل کا اخلاص سننے والے کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ہزاروں کا مجمع تقریر کے دوران بالکل ساکت و صامت ہو جائے اور ماحول پر ایسا سناٹا طاری ہو جائے کہ سوئی گرے تو اس کے گرنے کی آواز سنائی دے۔ حضرت پیر صاحب جب تقریر شروع کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور بدشوق سے بدشوق انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تقریر شروع ہوئی اور کب ختم ہو گئی۔ 2-2.5 گھنٹے کس طرح منٹوں میں گزر گئے۔ تقریریں تو بہت سنی ہیں، لیکن اتنی جامع، مرتب، حسب حال اور پر اثر تقریر کم ہی سنی ہے۔ حضرت کے ایک خلیفہ نے راقم کے استفسار پر بتلایا، یعنی حضرت مولانا ندیم الواجد صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے حضرت کے ایک خلیفہ سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت پیر صاحب ہر تقریر سے پہلے مکمل تیاری کرتے ہیں، نوٹس تیار کرتے ہیں، احادیث کا متن نوٹ کرتے ہیں، حوالے تلاش کرتے ہیں، حسب حال واقعات اور اشعار کے ذریعے اپنی ہر تقریر کو سجاتے اور سنوارتے ہیں۔ تقریر سے کچھ دیر پہلے تنہائی اختیار کر لیتے ہیں اور رب کریم سے رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری تقریر میں اثر دے، میری زبان میں حق بات کہنے کی صلاحیت پیدا فرما۔ حضرت پیر صاحب خود فرماتے ہیں کہ میں الہامی تقریر نہیں کر سکتا، رات بھر مطالعہ کرنے کے بعد سامعین کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تقریر موضوع کے دائرے میں رہتی ہے، حشو و زوائد سے پاک اور نہایت مرتب۔ حضرت پیر صاحب کی تقریروں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا رنگ جھلکتا ہے، جن کے بعد ہم نے سنے نہیں ہیں، پڑھے ضرور ہیں، جو حضرت کے باکمال شاگردوں نے کئی گھنٹے بیٹھ کر من و عن نقل کیے ہیں۔ ماضی قریب میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کی تقریریں بھی سادگی، پرکاری، شگفتگی، اثر انگیزی اور برجستگی کے لحاظ سے بے نظیر تھیں۔ راقم کو حضرت مولانا ندیم الواجد فرما رہے ہیں، راقم کو حضرت کی مجلسوں میں بیٹھنے اور ان کی تقریریں سننے کی سعادت حاصل رہی ہے۔ حضرت پیر صاحب کی تقریریں سن کر مجھے اپنے ان دونوں بزرگوں کی یاد آ گئی۔ اللہ نے آج حضرت پیر صاحب کو یہ خصوصیت عطا کی ہے، بلا شبہ یہ کوئی کسبی ملکہ نہیں ہے، بلکہ خالص وہابی چیز ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت حضرت کی مغفرت فرمائے، حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم سب کو حضرت کے علوم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے کہ بڑوں کے جانے کے بعد یہ 3 کام کیے جانے چاہیے۔ نمبر 1، ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نمبر 2، اس وقت جو علماء کرام موجود ہوں، اہل اللہ موجود ہوں، ان کی قدر کریں۔ نمبر 3، یا تو آگے بڑھ کر بڑوں کا کام سنبھالیں یا سنبھالنے والوں کے ساتھ جان و مال لے کر حاضر رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔